نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا جو عمل ہے ان بھائیوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ یار دعا قبول نہیں ہوتی، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ان حضرات کے لیے آج بہت پیارا سا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کی نیک حاجات پوری فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کا جو عمل ہے مختصر چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ آپ حضرات انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ کون سا عمل ہے جس کو آپ حضرات نے پڑھنا ہے؟ پیارے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، بھائیوں سے، بہنوں سے، بزرگوں سے، اپنے نوجوان بچوں سے گزارش ہے میری کہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ جب ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ اس کے بعد جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے بعد نماز عصر یا بعد نماز مغرب، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد کریں بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ اگر مغرب کی نماز کے بعد کریں بھی ٹھیک ہے۔ یہ دونوں نمازوں کے بعد آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ نماز سے جیسے آپ فارغ ہوں، اگر نماز والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں بھی ٹھیک ہے، گھر میں بیٹھ کر پڑھیں بھی ٹھیک ہے، مصلی بچھا کر مصلی کے اوپر پڑھیں بھی ٹھیک ہے، اپنے بستر پر بیٹھ کر پڑھیں بھی ٹھیک ہے۔ جہاں آپ کو سہولت ہو آپ اسی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کون سا درود پڑھنا ہے؟ مختصر چھوٹا سا درود ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس درود پاک کی۔ آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس درود پاک کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ کو ضرورت پیش آتی ہے، جب بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، کوئی دعائیں مانگ مانگ کے تھک گئے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، تو آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر میرے دوستو آپ نے تسبیح ہاتھ میں لینی ہے۔ 1000 مرتبہ آپ نے اس درود پاک کو پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر سا یہ عمل ہے، آپ انشاءاللہ اس کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیک حاجات ضرور پوری فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی چھوٹی بڑی دعائیں ضرور قبول فرمائیں گے۔ کم سے کم آپ اس وظیفے کو، اس درود پاک کو 21 دن تک پڑھیں لگاتار، ہر نماز کے بعد بغیر ناغے کے۔ کوئی دن آپ سے جو ہے نا یہ چھوٹے نہیں، ہر دن آپ نے وظیفے کو پڑھنا ہے، اسی درود پاک کو پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1000 مرتبہ آپ اس کو پڑھ کر دعا کریں گے تو انشاءاللہ
اللہ تبارک و تعالی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درود پاک کی برکت سے آپ کی دعائیں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا مسلمان بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔